آج 9 مئی ہے. جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، دل دکھی ہے میڈم شیخ. عمران خان حکومت جانے سے 9 مئی تک پہنچنے تک، 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک، 8 فروری سے آج 9 مئی تک جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، دل دکھی ہے. کاش یہ سب نہ ہوتا، کاش کوئی رستہ نکل آئے ابھی اور ہم آگے بڑھ سکیں. دوسری بات میڈم شیخ کہ 9 مئی کا ایک ملزم وزیر اعلیٰ کے پی کے ہے، ایک ملزم قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہے، ایک ملزم سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے، ایک ملزم قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہے، ایک ملزم نامزد ہو چکا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمینی کے لیے. 33 ملزمان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے رکن بن چکے ہیں. باقی 90%، 100 میں سے 90% پریس کانفرنسیں کر کے پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں اور سب کا سب کچھ معاف ہو چکا ہے. میڈم شیخ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو وہ ہے نا کہ کس دا دوش سی کس دا نہیں سی، ایک گلاں ہن کرن دیاں نہیں، ویلے لنگ گئے توباں والے، راتاں ہو کے بھرن دیاں نہیں. جو ہویا اے ہونا ہی سی تے ہونی روکیاں رکدی نہیں، ایک واری جدوں شروع ہو جاوے گل پھر ایویں مکدی نہیں. میڈم شیخ اب الزاموں سے بات آگے جا چکی ہے. الزام ہٹانے یا الزام لگانے میں اب کسی کو کوئی دلچسپی نہیں رہی. اب فوجی ترجمان کیا کہہ رہے تھے 2 دن پہلے، یعنی فوج کی کیا سوچ تھی؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والے، فریب پہ فریب دینے والے، نفرت پھیلانے والے، ہیجان پھیلانے والے، جھوٹا پراپیگنڈا کرنے والے، زہریلا پراپیگنڈا کرنے والے، سیاسی انتشاری ٹولہ اور غیر جمہوری رویوں والے، شہداء کی توہین کرنے والے، منافقت کرنے والے، ورگلانے والے عوام کو، عوام اور فوج میں تفریق یا خلیج پیدا کرنے والے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جوڈیشل کمیشن کی ضرورت کیا ہے، جوڈیشل کمیشن وہاں بنتا ہے جہاں ابہام ہو. عمران خان نے اس کا کیا رد عمل دیا؟ وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. ان سے کہا معافی مانگیں گے، انہوں نے کہا ان کو معافی مانگنی چاہیے. یہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا. یہ تو اور سب کچھ کے ذمہ دار موجودہ فوجی قیادت ہیں. لندن پلان ہے، رکھ لیں جیل میں مجھے، نہ میں نے ڈیل کرنی ہے نہ ڈھیل کرنی ہے. اب میڈم شیخ اس سے بھی آگے بات آ گئی کہ نگران دور میں جو ایک کمیٹی تحقیقات 9 مئی پر جس نے کمیٹی نے تحقیقات شروع کی تھی، اب اس میں سنا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف بحیثیت جماعت اس کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے اور بات قانون سازی تک پہنچ گئی ہے. ہو سکتا ہے عین ممکن ہے تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے، ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے کچھ سیاستدانوں پر پابندی لگ جائے. میڈم شیخ لہٰذا اب یہ کسی کو کوئی دلچسپی نہیں رہی دونوں دھڑوں میں سے کہ کوئی الزام لگنا ہے یا کسی نے کوئی الزام ہٹانا ہے. بھٹی صاحب تسی کہندے ہو توبہ والے ویلے لنگ گئے، تو وہ تو کل کہہ رہے تھے بیٹھ کے پریس کانفرنس میں کہ توبہ کر لو تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. جو آپ نے دوسری طرف کا نہیں سنا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ معافی میں نہیں مانگوں گا، مجھ سے معافی مانگیں. تو پھر یہ تو تحریک انصاف کا مسئلہ نہ ہوا؟ نہیں تو یہ تو تحریک انصاف کا مسئلہ نہ ہوا کہ اگر وہ ابھی بھی توبہ کر لے یا راستہ نکال لے تو راستہ نکل آئے گا؟ نہیں میڈم شیخ نہیں، وہ ان کا اپنا رستہ ہے جس سے وہ نکالنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف اپنا رستہ ہے جس سے وہ نکالنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک مشترکہ رستہ کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا چاروں طرف نفرت اور تقسیم ہے، مسئلہ انا کا ہے، ضد کا ہے. اب الزام لگانا، الزام ہٹانا یہ بہت پیچھے کی باتیں رہ گئی ہیں. بس دعا یہی ہے کہ اللہ کرے اس بند گلی سے ہم نکل پائیں. وہ کس طرح نکلتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی.